السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محرم کیا ہے؟ محرم مہینہ ہے ایک، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ محرم ہمارے کراچی میں تو بہت زیادہ شور رہتا ہے کہ محرم آنے والا ہے، محرم آنے والا ہے۔ 9-10 محرم یہ تو بہت ہی اہم دن ہے، اور ان دنوں چھٹیاں بھی دی جاتی ہیں، سڑکیں بھی بند کر دی جاتی ہیں کنٹینرز لگا لگا کر، کیونکہ جلوس نکلتے ہیں۔ اتنے جلوس نکلتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، شاید وہ بیچ میں ہی اپنا دم توڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جلوس نکل رہا ہے، اور جلوس والے جگہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے، یا ان کو وہ اپنے ہی آپ میں اتنا مگن ہوتے ہیں ماتم کرنے میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کسی کی قیمتی جان چلی گئی۔ اب یہ ماتم کرنا کیا ہے؟ کیا اسلام میں جائز ہے ماتم کرنا؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہاں تو کسی کی موت پہ بھی صرف 3 دن کا سوگ منانے کا حکم ہے، یعنی کہ کسی کی اگر موت ہو گئی ہے تو یہ مت سوچو اور یہ مت سوچ کے سوگ مناؤ کہ وہ چلا گیا، نہیں، یہ دنیا تو ہماری عارضی ہے، یہاں سے تو ہر کسی کو جانا ہی ہے، تو اس کا سوگ کیا منانا؟ وہ دنیا تو بہت ہی خوبصورت ہے، اگر جنت مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں اعمال اچھے کریں۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے۔ ماتم ہمیں کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جب اجازت ہی نہیں دی ہے تو ہم ہر سال ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے جسم کے خونہ خون کر دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن کس لیے؟ ان کی یاد میں اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا اسلام کے لیے، ہم اتنا کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو ان کی زندگی سے اچھے اعمال لے کے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ انہوں نے تو آخری وقت میں بھی اپنی نماز تک نہیں چھوڑی، اور ہم کیا ہیں، 5 وقت میں سے 2 وقت تک نہیں پڑھتے۔ اور رہی بات سوگ منانے کی، تو جب ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے صحابہ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتا تو ہم دنیا والے کو بتاتے کہ سوگ کیسے منایا جاتا ہے۔ اور ہماری حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہادت کا رتبہ پائے ہیں۔ شہادت یہاں تو ہر ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے کہ کاش ہمیں شہادت مل جائے، کاش ہمیں جنت کے ایسا اعلیٰ مقام مل جائے۔ 9-10 محرم کو سبیل لگائی جاتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو شربت یا تو پانی پلا کے آگے بھیجا جاتا ہے کہ جلوس کو جاری رکھو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف جلوس والوں کو ملے، یہ ہر کسی کو مل رہا ہوتا ہے۔ لوگ بے تحاشا بانٹ رہے ہوتے ہیں، کھانوں کو پیکٹ میں بنا کے اوپر چھتوں میں کھڑے ہو کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ کو مل جاتا ہے تو کبھی وہ سڑکوں میں پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ لوگ اس بات کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ رزق کتنی مشکلوں سے ملتی ہے، اور لوگ اس کو جلوس میں پھینک کر ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ملتا بھی ہے، لیکن صرف محرم کو یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو ہر وقت یہ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، لوگوں کو پلا سکتے ہیں۔ صرف اسپیشلی 9-10 محرم کے لیے یہ نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے، نہ ہی اس میں بہت بڑا ثواب اور الگ سے عبادت رکھی گئی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ جہاں بہت امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بلا کر اپنے سامنے ماتم کراتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت ہو گئی۔ عبادت اس طرح سے ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم ایسے دیا ہوتا تو ہر امیر جو ہے وہ عبادت گزار ہوتا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کا خلل ہے، اور عقل والوں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنے عزیزوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر آپ کے دل میں اگر محبت ہے تو ان کی زندگی کو اپنائیے، ان کے اعمالوں کو اپنائیے۔ اب یہ ماتم وغیرہ کرنے سے ہم کوئی محبت نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔